بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں شرکت۔ غزوہ بدر حق و باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ایک سایہ دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں کارزار تھے، اور وہی پیر مرد جس نے اپنے واعظ سے عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف جیسے اولو العزم صحابہ کرام کو حلقہ بغوش اسلام فرمایا، نہایت جانبازی کے ساتھ تیغ بکف اپنے ہادی کی حفاظت میں مصروف تھا، اور کفار و مشرکین ہر جانب سے نرغہ کرتے آتے، اور یہ ایک ایک کو شجاعت خدا سے بھگا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی کثرت دیکھ کر محزون ہوتے اور سر بسجود ہو کر خدا سے دعا فرماتے، اے خدا مجھ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑ اور اپنا عہد پورا کر۔ اے خدا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیری پرستش نہ ہو؟ اس حزن و یاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدیم مونس باوفا اور ہمدم غمگسار شمشیر برہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول ہوتا۔ تسلی اور دل دہی کے کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے۔ اس خوفناک جنگ میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ ردائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس سے گر گئی تو تڑپ گئے اور فوراً اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھ دی، پھر رجز پڑھتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے۔ در حقیقت یہی وہ رعد افشگی جوش اور حب رسول کا جذبہ تھا جس نے قلت کو کثرت کے مقابلے میں سربلند کیا۔ غزوہ احد میں شرکت۔ بدر کی شکست قریش مکہ کے دامن پر نہایت بدنما دھبا تھا۔ انہوں نے جوش و انتقام میں نہایت ہی عظیم الشان تیاریاں کی تھیں، چنانچہ معرکہ احد اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مناہدین اسلام باوجود تعداد قلت پہلے تو غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجروح ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا کہ کیا محمد قوم میں ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا نام لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہی کو رئیس الامت سمجھتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق میں شرکت۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔ یہ مہم کامیابی کے ساتھ واپس آئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور واقعہ افق پیش آیا۔ واقعہ حدیبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال 1400 صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لے کر زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ جب مکہ پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحم ہوں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قتل و قتال کے لیے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے قصد سے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے تشریف لے چلیں، اور جو کوئی اس راہ میں سد راہ ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس چلو۔ غرض آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا اور طرفین سے مصالحت کی سلسلہ جابانی شروع ہوئی، اور اسی اثنا میں مشہور ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو سفیر کر دیے گئے تھے شہید ہو گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانساروں سے جنگ بیعت لی۔ یہی وہ بیعت ہے جو تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے۔ امارت حج 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت حج کے منصب پر فائز فرمایا اور ہدایت کی کہ منہ کے عظیم الشان اجتماع میں یہ اعلان کر دے کہ اگلے سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، چونکہ سورہ برات اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر اسے سنانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے بہت سو کو یہ شک پیدا ہوا کہ امارت حج کی خدمت بھی حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تفویض کی گئی تھی، چنانچہ یہ شدید غلطی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس شرف کے تنہا مالک تھے، دعاؤں کا طلبگار بندہ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو تحریراً پڑھنے کے لیے اور وائس میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کریں۔ السلام علیکم۔